रहीम दिलों के बंधन उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 19। मीर साईं बड़ी अहम खबर लेकर आया हूँ, अगर इजाज़त दें तो अर्ज़ करूँ। साजिद ने फूली सांसों के दरमियान जुमला मुकम्मल किया था। मीर सजावल ब्लैक सूट में मलबूस नफासत से बनाए गए बाल बनाए डार्क ग्लासेस के साथ ही इस खूबसूरत मौसम का ही हिस्सा लग रहा था। इसने कॉर्नर में खड़े अपने अजीज़ जान घोड़े को पुश्त पर हाथ फेरते हुए बेसाख्ता नज़र उठाकर इसे देखा। इस वक्त साजिद की मुदाखलत इसे सख्त नागवार गुजरी थी। पेशानी पर ढेरों बल पड़ गए थे, मगर अहम खबर के जिक्र ने थोड़ा तजस्सुस पैदा किया था तो साजिद की खैर हो गई। कहो, मीर ने मुख्तसर कहा। खबर मिली है, मौज़म शाह 1 हफ़्ते बाद बैरून मुल्क जा रहा है। इसकी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की है, जिसके लिए वो रात 12 बजे शहर के लिए रवाना होगा। साजिद ने कहते हुए दाद तलब नज़रों से उसकी तरफ देखा। आखिर वो मीर सजावल के मतलब की खबर लाया था। मीर सजावल घोड़े की गर्दन और सर सहलाते हुए बज़ाहिर बेनियाज सा बना वो बगौर साजिद को सुन रहा था। यकदम चौंक कर साजिद की तरफ देखा। खबर पक्की है? इसने इस्तफादा किया। बिल्कुल साईं, 100% पक्की है। गलत निकली जो चोर की सज़ा वो मेरी, साजिद ने पूरे वसूख से कहा। इसके पूरे एतमाद अंदाज पर मीर सजावल ने यकीन करते हुए हंगार भरा। खैर तो खबर तो वाकई अहम है। मीर के चेहरे पर दिलकश मगर ख़तरनाक सी मुस्कुराहट फैल गई। साजिद, तुम ज़बरदस्त बंदोबस्त करने की तैयारी करो। इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मौज़म शाह रात में शहर तक का सफ़र बहुत कम करता है। इस पर अटैक करने का यही सही वक्त रहेगा। और हाँ, जब वो गांव की हदूद से बिल्कुल बाहर निकल जाए, हमला इस पर इसी वक्त करना, ताकि इसे दूर दूर तक मदद ना मिल सके। वो बिला ताख़ीर प्लान तरतीब दे रहा था। मैं अब इसे थोड़ी सी भी मोहलत नहीं देना चाहता। अपने बंदों को ये सब बातें अच्छी तरह समझा देना। अगर तुम्हारी तरफ से इस काम में ज़रा सी भी लापरवाही हुई और वो ज़िंदा बच गया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। मीर सजावल ने उंगली उठाकर इसे तनबीह की थी। साजिद जो बगौर इसे देख रहा था, आखिरी बात पर हड़बड़ा कर मीर की तरफ देखा और सर हिलाने लगा। ये मौका मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। और देखो, इस काम के लिए गांव से बाहर के बंदों का इंतज़ाम करो, जो माहिर एक्सपर्ट हो, जिनका निशाना कभी ना चूका हो और जिन्हें अपने काम में महारत हासिल हो, किसी भी किस्म की सिचुएशन हैंडल कर सके। मौज़म शाह के गार्ड का भरपूर मुकाबला करें। यह भी पता लगाने की कोशिश करो वो किस सिलसिले में जा रहा है, अकेला है या कोई और भी इसके साथ जाएगा। मीर गंभीरता से हदायत दे रहा था, जो साजिद बुरे नमाक से ज़हन नशीन कर रहा था। साईं, मैं देखता हूँ। ये तो आराम से पता चल जाएगा वो क्यों जा रहा है, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ऐसे ही कुछ बंदे हैं मेरी नज़र में जो आपको ज़रूर खुश करेंगे। मैं कल ही इनको गांव बुलवा कर आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। साजिद ने इसे मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की। मीर सजावल ने हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। सुबह जो काम तुम्हें दिया था, इसका क्या बना? मीर सजावल अब अपने घोड़े को राइडिंग के लिए कोर्ल से बाहर निकाल रहा था। जी साईं, आपका पैगाम बीबी तक पहुंचा दिया था। साजिद के मुंह से जरताज का नाम निकलते निकलते रह गया, जिस पर वो दिल ही दिल में शुक्र मनाने लगा, वरना मीर ने इसकी ज़ुबान खींच लेनी थी। एक बार पहले भी वो इसी गलती पर मीर के हाथों बुरी तरह पिट चुका था। मीर ने हंगार भरा, फिर एक ही जिस्त में घोड़े पर सवार हो गया। आंखों पर डार्क ग्लासेस चढ़ाए, घनी मूछें और कदरे बड़ी हुई शेब में वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। जरताज से मिलने का वक़्त इसने शाम 4 बजे तय किया था और अभी दिन के 12 बजे थे। बाकी 4 घंटे का तवील इंतज़ार इसे इंतहाई सब्र आजमा लग रहा था, मगर आज के सुहाने मौसम में इसके दिल ने शाम में ही मुलाकात की ख्वाहिश की थी। इसलिए बड़ी बेसब्री से वो वक़्त गुजारने की कोशिश कर रहा था, वरना वो सुबह सवेरे ही जरताज के दीद से सैराब हो जाता। लेकिन आज वो जरताज के साथ भरपूर तरीके से मौसम एंजॉय करना चाहता था, यूँ मजबूरन खुद पर जबर किए हुए था। मौज़म शाह पिछले 5 मिनट से वाशरूम में बंद शावर ले रहा था। अरविश इसके बेदार होने से पहले ही फ्रेश होकर बैठ गई थी। पूरी रात इसके लिए परेशान होने के बावजूद शाह ने उठने के बाद इससे माजरत करना तो दूर, एक निगाह गलत भी इसके चेहरे पर नहीं डाली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर इसने चेहरे पर उभर आने वाले ज़ख्मों पर उंगलियां फेरी तो बेख्तियार इसे रोना आ गया। आंसुओं का गोला इसके हलक में अटकने लगा। इसके चेहरे के साथ मैं खाला जान का सामना कैसे करूंगी? इन्हें कितना दुख होगा, मगर एक ही घर में रहते हुए छुपाया भी तो नहीं जा सकता। इसने बेबसी से सोचा, या अल्लाह, आपने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आजमाई जाऊँ। मुझे ना करदा गुनाह की सज़ा मिल रही है। प्लीज़
شاہ کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دیں۔ اس نے روتے ہوئے دعا مانگی اور آنسو صاف کرتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہ کے لیے کپڑے وہ پہلے ہی نکال چکی تھی اور ناشتے کے متعلق شاہ نے کوئی فرمان جاری کیا ہی نہیں تھا، جس کا مطلب تھا وہ ناشتہ سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں ہی کرے گا۔ عروش سر پر دوپٹہ جمائے سست قدموں سے چلتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور دھیمے سے لہجے میں سلام کر کے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مختوم شاہ، زینب اور رخسانہ بیگم نے بیک وقت سلام کا جواب دیا، جو پہلے سے وہاں موجود تھے۔ رخسانہ بیگم نے والہانہ اس کی طرف دیکھا، مگر اس کا ستا ہوا چہرہ اور گالوں پر تازہ ترین انگلیوں کے نشانات دیکھ کر ہک دک رہ گئیں۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ چند لمحے وہ حیرت اور صدمے سے کچھ بول ہی نہیں سکیں۔ مختوم شاہ کی آنکھوں میں بھی تعصب کی لہریں ابھریں۔ اسے معظم شاہ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ زینب عروش کے برابر والی چیئر پر بیٹھی تھی، نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ عروش، یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں مارا ہے اس نے تمہیں؟ کس بات پر لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ رخسانہ بیگم کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا، مگر آواز نہایت کمزور تھی۔ خالہ جان، دراصل میں واش روم میں گر گئی تھی، جس کی وجہ سے چوٹ لگی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ عروش نے ٹھہر ٹھہر کر دانستگی میں جھوٹی بات بنائی، کیونکہ اگر وہ سچ بولتی تو لڑائی کی وجہ بھی بتانی پڑتی۔ عروش بیٹا، مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں جانتی ہوں یہ سب کس نے کیا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس طرح میری موجودگی میں تم پر ظلم نہیں کر سکتا۔ بتاؤ کیوں مارا اس نے تمہیں؟ انہوں نے نرمی اور پیار سے اس کی ہمت بندھانی چاہیے۔ اماں، آپ کو اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ آپ کی بھانجی نہیں، میری بیوی ہے، اور میں اسے اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی کروں۔ مجھے ٹوکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ عروش تذبذب کا شکار تھی جب معظم شاہ نے ڈائننگ روم میں قدم رکھا اور گمگیر لہجے میں سنجیدگی سے کہتا ہوا عروش کے عین سامنے والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا، پورا حق ہے میرا کہ میں عروش پر کی گئی تمہاری زیادتیوں کا جواب طلب کروں۔ تمہاری طلب کیسی ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے جو تم نے اسے وحشیوں کی طرح پیٹا ہے؟ رخسانہ غضبناک لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا اور میری بیوی کا پرسنل میٹر ہے، میں کسی کو بھی انٹرفیئرنس کی اجازت نہیں دوں گا۔ دوسری بات، کچھ تو ایسا کیا تھا ہوگا نا اس نے جو مجھے متشل کر گیا۔ اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے نظریں عروش کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عروش نے سٹپٹا کر نظریں جھکا لیں۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا شاہ؟ تم کیا سمجھتے ہو تم میری بچی پر یوں ظلم کرو گے اور میں چپ رہوں گی؟ سڑک سے اٹھا کر نہیں لائے ہو تم اسے، بھانجی ہے وہ میری۔ آئندہ اگر تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک منٹ عروش کو تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، سمجھے تم؟ اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں۔ تمہارے باپ نے زندگی بھر بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا ہے، تم ان سے مختلف سوچ کیسے رکھ سکتے ہو؟ براہمی سے کہتے ہوئے انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ رخسانہ شاہ ہی تھی جو اس پر گرج برس سکتی تھی، ورنہ وہ تو کسی کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتا تھا، مگر اب لب بیچے خاموشی سے سن رہا تھا۔ ماں بیٹی کی تکرار میں مختوم شاہ اور زینب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اٹھو، تم کمرے میں جاؤ، خبردار تم نے اگر میری اجازت کے بغیر کمرے سے قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ شاہ انگلی سے عروش کو اوپر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دھاڑا۔ رخسانہ بیگم سے ملنے والی ذلت کی بھڑاس اس نے عروش پر نکال دی۔ عروش بدحواس ہو کر فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی، چیئر پیچھے دھکیل کر تقریباً بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کا دروازہ عبور کر گئی۔ شاہ، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ رخسانہ بیگم نے افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اماں، ایک دن ناشتہ نہیں کرے گی تو مر نہیں جائے گی، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر چیئر دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مختوم شاہ نے ملامت بھری نظر معظم شاہ کے بے تاثر چہرے پر ڈالیں۔ رخسانہ بیگم نے اپنا سر تھام لیا۔ ڈائننگ روم سے نکل کر وہ مردانے کی طرف جا رہا تھا۔ ملازمہ پر نظر پڑی تو اسے آواز دے کر روک لیا۔ نسرین جی، شاہ جی۔ شاہ سائیں، ملازمہ پلکیں جھپکاتے ہوئے میں اس تک پہنچی تھی اور سر جھکا کر مؤدبانہ انداز کھڑی ہو گئی۔ ناشتے کی ٹرے تیار کرو اور اوپر میرے روم میں پہنچا دو، ہری آپ۔ ملازمہ کو حکم دے کر اس نے مردانے میں جانے کی بجائے لان کا رخ کیا۔ ملازمہ سر ہلا کر کچن کی طرف چل پڑی۔ موسم صبح سے ہی بے حد خوبصورت تھا۔ پورا آسمان ابرآلود ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی جو وقفے سے دھواں دھار بارش میں بدل جاتی، اور بھلا یہ کیسے ممکن تھا اتنے حسین موسم میں میر سجاول کو زرتاج کی یاد نہ ستائے، دل اس سے ملاقات کے لیے نہ مچلے۔ حسب توقع میر کا پیغام اسے اسکول میں ہی مل چکا تھا کہ شام 4 بجے شہر جانے والی سڑک کنارے وہ اس کا انتظار کرے گا۔ ساتھ حکم بھی تھا اور دھمکی بھی کہ کسی بھی طرح زرتاج اس سے ملنے کے لیے پہنچے ورنہ وہ خود آ جائے گا۔ اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اب زرتاج کافی دیر سے صحن میں
بیٹھی بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہی تھی اور ماں کو موسم کے پکوان بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زرتاج آج آرام نہیں کرے گی، آج تو بارش کی وجہ سے بچے بھی پڑھنے نہیں آئیں گے۔ اس کی ماں نے اسے اس وقت بیٹھے دیکھا تو ٹوکنا ضروری سمجھا، کیونکہ اسکول سے آنے کے بعد وہ پوری دوپہر سو کر گزارتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، شاید آپ کے پکوڑوں کی خوشبو کی وجہ سے ہے، زرتاج نے کھنکتی ہوئی آواز میں ہنستے ہوئے ماں سے کہا۔ یکدم اس کو میر سے ملنے جانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ اماں میں یہ پکوڑے نازی کے گھر لے جاؤں؟ اسے آپ کے ہاتھ کے پکوڑے بہت پسند ہیں، وہ اکثر مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ اماں جب پکوڑے بنائیں تو مجھے ضرور کھلانا۔ اس نے بات بنائی ہے؟ اس نے کب کھائے؟ اس کی اماں چھمبے سے بولی۔ اس نے ایک بار کھائے تھے، برسات میں، آپ کو یاد نہیں؟ بہت پرانی بات ہے، زرتاج جھٹ سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے جا، میں پلاسٹک کی تھیلی میں باندھ دیتی ہوں تاکہ بھیگ نہ جائیں، وہ کہتے ہوئے شاپر ڈھونڈنے لگی۔ زرتاج کمرے میں بھاگ گئی، جلدی سے آئینے میں دیکھ کر بال سنوارے، آنکھوں میں کاجل ڈالنے سے ہی اس کا حسن دو آتشہ ہو جاتا تھا۔ اسے خود کو نمایاں کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے میک اپ یا قیمتی کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سادگی میں بھی جہاں جاتی چھا جاتی تھی۔ وہ باہر نکلی تو اماں نے اسے شاپر تھمایا اور سنبھل کر جانے کی تاکید کر کے اس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ زرتاج سر ہلا کر ماں کو خدا حافظ کہتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی، شاپر کو چادروں کے پلو میں دبائے وہ گھر سے نکل کر چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیاں قدرے سنسان پڑی تھی، شہر کی طرف جانے والی سڑک کا راستہ اس کے گھر سے کافی دور تھا، مگر اچھا خاصا راستہ وہ تیز قدموں کے ساتھ طے کر چکی تھی۔ سڑک بھی دور سے ہی دکھائی دینے لگی۔ جب سامنے سے آتی ہوئی معظم شاہ کی گاڑی پر اس کی نظر پڑی، وہ زرتاج کے بڑھتے قدم وہی رک گئے، اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ جاری ہے۔